باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو جگہ پر واضح طور پہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ، ایک حکم تو، ایک موقع تو یہی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے اہم معاملات میں مشاورت کرتے رہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ شورا کے اندر مسلمانوں کی، سچے مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں، اور صفات بیان کرتے کرتے آگے جا کر ایک اچھی صفت کے طور پر تذکرہ کیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ سچے اور اچھے مسلمان وہ ہیں کہ جن کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور ضمن میں مختلف جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے۔ اگر کسی وجہ سے ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس کا دودھ پہلے چھڑانا چاہیے، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اگر والدین دونوں آپس کی رضامندی سے اور آپس کی مشاورت سے دودھ جلدی بھی چھڑا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عن تراض منہما وتشاور کہ دودھ چھڑانا ان دونوں کی رضامندی سے اور آپس کی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ضمن میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، جس سے اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ معاملات مشاورت سے طے پانے چاہیے، خاص طور پر اہم امور، سلطنت کے امور، حکومتوں اور ملکوں کے امور مشاورت سے طے پانے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل عرض کی جائے گی، اور مختلف پہلو ہیں اس حکم کے، ان میں سے اہم پہلوؤں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشاورت کا حکم دیا ہے اور اہم بھی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف ان امور کے ساتھ ہے جو ہماری رائے کی طرف سپرد ہیں، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے واضح ہدایت ہمیں میسر نہیں ہے۔ اگر واضح ہدایت میسر آ جائے تو پھر اس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکام ہیں ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے واضح ہدایات، واضح احکام ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے ہمیں اس کے اندر اپنی رائے قائم کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاد کا معاملہ ہے، جہاد فرض ہے، کرنا چاہیے، حکم ہے اس کا، اس حد تک اس میں کوئی مشاورت نہیں ہے۔ لیکن حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، پالیسی کیا ہونی چاہیے، آبادی کے اندر، قلعے کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، آبادی سے نکل کر کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے، یہ ایسے معاملات ہیں جو ہماری رائے کی طرف سپرد ہیں، ان میں مشاورت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک واضح مثال کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح ہدایت نہیں تھی تو مشورہ ہوتا رہا اور ایک دوسرے سے مشورہ طلب کیا جاتا رہا، اور جب واضح ہدایت آ گئی تو پھر مشورے کا باب بند ہو گیا، پھر بس اس پر عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ معروف اور مشہور واقعہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت کا مسئلہ پیش آیا تھا تو 1 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وجہ سے سارے ہی صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، اور منافقین تھے کہ ان کی زبانیں قابو میں ہی نہیں ہو رہی تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر اکثر و بیشتر ارشاد فرمایا کرتے ہیں، یا ایھا الناس اشیروا علیہ، اے لوگو مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خادمہ سے پوچھتے، وہ کہتی کہ ہم نے تو خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری ازواج مطہرات سے پوچھتے، وہ بھی ساری کہتی کہ خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیوی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں دیکھی اور خیر ہی دیکھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار رہا کرتے تھے اور مشورہ طلب کرتے رہتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس موقع پر مجھے تھوڑا سا خدشہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تھا۔ ان کے ساتھ نوک جھونک نسبتاً زیادہ رہتی تھی، تو دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں۔ لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی سب سے مضبوط اور سب سے ٹھوس تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر خیر کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے مضبوط اور ایک مضبوط پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے انتخاب غلط نہیں کر سکتے، اور دوسرا جب نکاح اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو پھر اختیار بھی سارا اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دل کو مطمئن رکھیں۔ تو ان باتوں سے نسبتاً آپ کے چہرے پہ کچھ بشاشت کے آثار بھی ظاہر ہوتے، تو کوئی خوشی کی لہر آپ کے چہرہ مبارک پر آتی، یہاں تک کہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ باقی رہا مسئلہ منافقین کا، تو آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردنوں کو اتاروں تاکہ سارے کا سارا معاملہ صاف ہو جائے۔ تو جب تک واضح ہدایت نہیں آئی اللہ کی طرف سے، وحی کا نزول نہیں ہوا، مشاورت بھی ہوتی رہی، گفتگو بھی ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، اور پھر جیسے ہی اللہ کی طرف سے وحی آئی، 2 رکوع مسلسل اس وقت نازل ہوئے جس میں تہمت لگانے اور اس کی سزا کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد پھر مشاورت کا دروازہ بند ہو گیا، پھر کوئی مشاورت نہیں تھی۔ پھر جتنے لوگ تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی، اس تہمت لگانے کا حصہ تھے، ان سب پر حد قذف جاری کی گئی تھی۔ حد قذف کہتے ہیں کہ کسی پر برائی کا بہتان لگانا اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنا۔ جب 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکیں تو پھر بہتان لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ چنانچہ ان سب منافقین کو اور کچھ اندر مسلمان بھی پراپیگنڈے کے اندر آگے تھے، ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے، اور یہ سلسلہ صاف ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر کسی کو بھی کوئی مشورہ اور کوئی رائے قائم کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم ہے۔ تو بہرحال مشاورت کا حکم دیا گیا ہے اور مشاورت کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن مشاورت کا تعلق صرف ان امور کے ساتھ ہے جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے واضح ہدایت موجود نہیں ہے۔ اگر واضح ہدایت ادھر سے آ گئی ہے تو پھر اس میں رائے قائم کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جدید لیکچراروں کے اندر یہ سلسلہ بھی منقطع ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور وہ ہر معاملے میں نئی سے نئی رائے قائم کرتے ہیں، نئے سے نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اچھی خاصی پریشانی آ جاتی ہے۔ ایک مستقل شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو پرانی بنی ہوئی مساجد ہیں، ظاہر ہے جو جدید آلات آج ہیں اس وقت ایسے جدید آلات نہیں تھے، تو اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔
تو یہ شریعت کا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ پرانی مساجد کو جدید آلات کے ساتھ چیک کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے خلفشار پیدا ہوگا۔ جن لوگوں نے ساری زندگی وہاں پر نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے، تو اس لیے ان مساجد کو چیک کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، جو نئی مساجد قائم کر رہے ہیں ان کو جدید آلات کی روشنی میں ان کا رخ متعین کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ان کے دینی امور کے حوالے سے تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے، نئے سے نیا فلسفہ نکال کر ان کے کیے گئے پچھلے اعمال میں ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کیا جائے، لیکن شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کا ایک طوفان قائم ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔